قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے۔ ان کے مخاطبوں نے کہا تم بھی تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی پرستش کرتے تھے ان سے ہمیں پوری طرح روک دو۔ بہرحال ہمارے پاس صریح غلبے کی کوئی دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا اس میں کیا شک ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جو اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر وحی اور رسالت کا انعام کرتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس غلبے کی بات لائیں۔ اللہ ہی پر ہمارا توکل ہے اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور اللہ پر ہم کیوں توکل نہ کریں، حالانکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری راہبری کی ہے۔ ہم ان تکلیفوں پر ضرور صبر کریں گے جو تم نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے اپنے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے تاآن کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین پر آباد کریں گے جو میرے مرتبے اور منزلت سے ڈرتا ہے
اور میرے عذاب کے وعدہ سے خوف کھاتا ہے، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور انہوں نے یعنی رسولوں اور کفار نے فیصلہ چاہا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہر متکبر اور حق کا دشمن نامراد ہوا۔ من ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید، اور اس کے آگے جہنم ہے، اور اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور آسانی کے ساتھ گلے سے نہیں اتار سکے گا۔ ہر جگہ اور ہر طرف سے اس پر موت آ رہی ہوگی، اور وہ مرنے بھی نہ پائے گا، اور اس کے علاوہ اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے تیز و تند آندھی والے دن ہوا تیزی سے اڑا لے گئی ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی ایسے پرلے درجہ کی گمگشتگی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے مخاطب، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور دیکھو، قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے حضور کھل کر نکل کھڑے ہوئے، اور کمزوروں نے ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہا، ہم تو تمہارے پیراؤ تھے، تو کیا آج تم اللہ کا دیا ہوا عذاب ہم سے کچھ بھی دور کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہاری راہبری کر دیتے۔ اب تو ہمارا ویلا کرنا
یا صبر سے کام لینا برابر ہے، آج ہمارے لیے گریز اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور دیکھو جب تمام معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، پورا ہونے والا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ پر ملامت کرو۔ نہ تو میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم ہی میرے فریاد رس ہو۔ تم نے جو مجھے عملاً اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، میں تو پہلے ہی سے اس بات کا انکار کر چکا ہوں۔ یہ ظلم ہے اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور دیکھو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اس کے مناسب حال نیک کام کیے تھے، وہ ایسے باغوں میں لے جائے جائیں گے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، ان میں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اے مخاطب، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح اپنے کلام طیبہ کی مثال بیان کی ہے؟ یہ ایک اچھے پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ہر ایک شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہی رہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔
اور ناپاک کلام کی حالت اس برے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے کھوکھلا ہے، اس لیے آسانی سے اکھاڑ پھینکا جائے اور جسے کوئی بھی استحکام حاصل نہ ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں اللہ اس قائم رہنے والی بات کے ذریعے اس دنیاوی زندگی میں بھی ثبات بخشتا ہے اور آخرت میں بھی بخشے گا۔ اللہ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے اور اللہ اپنی منشا کے مطابق کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ناقدری کی وجہ سے اللہ کی نعمت کو اپنے سے دور کر دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ جہنم میں وہ اس میں جائیں گے اور وہ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے ہمسر بنائے تا لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکائیں۔ کہہ دیجئے عارضی فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں آگ ہی کی طرف جانا ہوگا۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہہ دیجئے وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نجات کے لیے نہ لین دین ہوگا اور نہ گہری دوستی ہی کام آئے گی، نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا کریں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے اور کشتیاں تمہاری خدمت میں لگائیں کہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور دریا بھی تمہاری خدمت پر لگائے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور سورج اور چاند جو ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں تمہاری خدمت پر لگائے اور رات اور دن کو بھی تمہاری خدمت پر لگایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور جو کچھ بھی تم نے اپنی فطرت کے تقاضے سے اس سے مانگا اس نے اپنی حکمت اور مصلحت سے تمہیں دیا۔ اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ظالم اور ناقدردان ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے رب اس ہونے والے شہر مکہ کو پرامن بنائیو اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچائیو کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ میرے رب، انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ ان کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، سو جس نے میری پیروی کی اور شرک سے مجتنب رہا وہ تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اور شرک میں پھنس گیا تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت ہی حفاظت کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے اس محترم گھر کے پاس اس بے آب و گیا وادی مکہ میں لابسائی ہے، ہمارے رب، تاکہ وہ آپ کی عبادت بجا لائیں، سو آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیں تاکہ وہ شکر کرتے رہیں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ہمارے رب، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ سے کوئی بھی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق 2 فرزند عطا فرمائے۔ میرے رب، آپ دعا کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو عبادت گزار بنائیں، ہمارے رب ہم پر فضل فرمائیں اور میری دعا قبول فرما لیں۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ہمارے رب جس دن اعمال کا حساب لیا جائے گا میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی حفاظت فرمانا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور اے مخاطب، مکہ کے یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھ، وہ انہیں صرف اسی وقت تک مہلت دے رہا ہے جب دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے حیران سراسیمہ بھاگے جا رہے ہوں گے، وہ آنکھ نہ جھپک سکیں گے اور ان کے دل عقل و جرت سے خالی ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اور تم لوگوں کو اس دن کے متعلق متنبہ کر دو جب ان پر وہ عذاب آئے گا جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کہیں گے ہمارے رب تھوڑے سے وقت کی ہمیں مہلت دے دیں، ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا تم اب سے پہلے شرارت، حماقت اور تکبر سے بہت قسمیں کھا کھا کر نہیں کہا تھا کہ ہم پر کسی طرح کا زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں بستے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر اچھی طرح کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم تمام باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کر چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے اپنی تدبیر کر دیکھی، اور ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، مگر ان کی ہر تدبیر اللہ کے اختیار میں ہے کہ پوری ہونے دے یا ناکام کر دے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ پس اے مخاطب، تم اللہ کو اپنے رسولوں سے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھو، اللہ یقیناً سب پر غالب ہے، جرائم کی سزا دینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن کا تصور کرو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی،
اور یہ آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا، اور یہ سب لوگ اللہ کے سامنے بے نقاب کھڑے ہوں گے، جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن ان مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ان کے کرتے تارکول اور دھوئیں کی سیاہی کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائے جا رہی ہوگی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے ہوگا تا اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ یہ قرآن مجید سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اور اس کا یہ بھی مقصد ہے تا انہیں اس کے ذریعے متنبہ کیا جائے، اور تا انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ خدائے برتر صرف ایک ہی معبود ہے، اور تا پاکیزہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحجر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں، یہ ایک کامل کتاب اور اپنے مطالب کھول کر بیان کر دینے والے اور خود واضح پر عظمت قرآن کی آیات ہیں۔